الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم و رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، جب بھی رمضان مبارک آتا تھا تو حضور کسی اور مہینے کی نسل کی اس مہینے کی خاص تر مبارکبادی پیش کرتے تھے، اور تمام صحابہ سے سرکار ارشاد فرماتے تھے، مبارک ہو وہ مہینہ آیا ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اسی سنت کو یاد کرتے ہوئے میں اب تمام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ رمضان مبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کا خوب ادب کرنے، اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اللہ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ رمضان مبارک 2023 کا جو پہلا جمعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کو سنتے ہوئے پھر اپنے بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پڑھے گا، قیامت کے میدان میں میرے سب سے زیادہ وہی قریب رہے گا۔ لہٰذا جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، بلکہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ خاموش کوئی نہ رہے، سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان مبارک کا یہ روزے اور اس کے فضائل اور اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں روزہ فرض رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف کرتا ہے، ہمارے باطن کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے روح کو، ہمارے دل کو، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہمارے دل و دماغ میں جو وسوسے شیطان اور نفس کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو بھی برباد کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ایسے وسوسے آئے تو ہمیں گنہگار بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ خطرناک طریقے سے ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اور ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، اور ہمارا خود کی عادت یعنی ہمارے گناہوں کی عادت کی وجہ سے ایسے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں، نفس کی وجہ سے بھی۔ تو اس کا ایک بہترین علاج جو اسلام میں بتاتا ہے کہ اندر کی گندگی، باہر اگر گندگی لگے، لباس کو اگر گندگی لگے تو ہم وہ پانی سے اس کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، بدن کو اگر گندگی لگے تو ہم اس کو پانی سے پاک و صاف کر لیتے ہیں، لیکن جس کے دل میں گندگی ہو، جس کے دماغ میں گندگی جمع ہو، اسلام کے متعلق ہو یا پھر جو ہے شراب کے متعلق ہو، غیر جو ہے عورتوں کے متعلق ہو، یہ تمام جو وسوسے ہمارے اندر پنپتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اور طرح طرح کے خیالات ہمارے اندر آتے ہیں شیطان اور نفس کی وجہ سے، تو اس کا بھی تو علاج ہونا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا تاکہ ہمارے اندر کی گندگی اور ہمارے اندر کے جو خواہشات ہیں، غلط خواہشات، وہ دب کر ختم ہو جائے، اور بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پاک اور صاف اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو اس خیالات کو ختم کرنے کے لیے، اندر کے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ جیسی عبادت عطا فرمایا ہے۔ روزہ ہمارے ذہنوں کو پاک کرتا ہے، روزہ ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے، روزہ ہمارے خیالات کو پاک کرتا ہے، روزہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، روزہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے، روزہ جو ہے ہمارے ذہنوں کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نوجوان کو وسوسے، غلط وسوسے بہت زیادہ آنے لگ جائے اور وہ شادی کے لائق اتنی اس کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اتنا زر نہیں ہے کہ مہر ادا کر کر وہ شادی کر سکے، بڑا غریب ہے، اور پھر وہ نوجوان بھی ہے، وسوسے اس کو زیادہ آنے لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان رہتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو ان نوجوانوں کو جو کسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کیسا کرے، تو سرکار نے فرمایا روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ رکھنے سے اندر کی خواہشات کا طاقت ختم ہو جاتی ہے، اندر کی خواہشات یعنی شہوت کے خواہشات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو روزے کے فائدے بہت ہیں، میں آپ کو روحانی فائدے بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹتی ہے، روزہ رکھنے سے ذہن پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے باطن پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرتا ہے۔ لہٰذا روزہ کے بے شمار فائدے ڈاکٹر نے بھی کہا ہے، جسمانی فائدے بھی بے شمار ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوگوں یہاں باہر بیٹھو، لوگوں کو مسجد کے آداب سکھاؤ، انشاءاللہ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے ڈاکٹرز نے روزے کے متعلق کیا کیا اس کے فائدے جسمانی طور پر کیا کیا بتائے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کا کلام قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ روزہ کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 182 سے لے کر 187 تک بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
خود اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ روزے کے متعلق کیونکہ روزہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے اور پھر اللہ کا حکم ہوا مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے، اور مدینہ پاک میں دوسری ہجری دوسرے سال یعنی حضور مدینہ پاک میں آ کر 2 سال ہوا تھا، اور دوسرے سال میں 10 شوال کو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ پہلے روزے کے متعلق جو تھا کہ پہلے جو ہے 10 محرم کا روزہ حضور فرماتے تھے روکا کرو، اور صحابہ کو بھی سختی سے کہتے کہ 10 محرم کا روزہ، یعنی یوں سمجھیے ابھی رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن حضور 10 محرم کا روزہ خود بھی رہتے تھے اور صحابہ سے بھی رکھاتے تھے۔ پھر ایام بیض کے روزے یعنی ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کے روزے، اس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، یہ روزے بھی سرکار سختی سے رہتے تھے، پھر اپنے غلاموں کو بھی رکھوایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمضان کے روزے اللہ نے ہم پر فرض رکھ دیے ہیں، اب تم میں سے جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، ایام بیض کے روزے رکھے یا نہ رکھے، وہ نفل ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو مہینے بھر کے روزے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہو گئے ہیں، ضروری ہو گئے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، جو سورہ بقرہ کی آیت پاک ہے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہیں کہ صرف تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے جتنے مسلمان امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر یہ یہاں تک جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، اگر اس کے 4 حصے کر میں آپ کو سمجھاؤں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی، تو یہ آیت میں 4 حصے کر آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں وہ آسانی سے آپ سمجھ جائے۔ اور اکثر رمضان مبارک میں آپ روزے کے فضائل سنتے رہتے ہیں، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر سال روزے کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤں کہ سننے والا بھی سن کر کہے واقعی یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی اور سیکھنے کو بھی آئی ہے۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ اگر ہم گہرائی پہ جائیں تو بہت سی باتیں ہمیں سامنے آتے ہیں۔ اب غور کریں، یہ آیت مبارکہ کے 4 حصے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، یہ خطاب ہے۔ قرآن پاک جو 30 پارے ہیں قرآن پاک میں، اور قرآن کے پاک میں 30 پارے 6666 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ اگر ہم پورے قرآن پاک میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی خطاب کوئی بات کرنا چاہتا ہے لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، جب وہ لوگوں سے کچھ عام اہم بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے بولنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتا ہے، جس میں یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، نصرانی ہو، تو اللہ کا خطاب کچھ الگ ہوتا ہے۔ اور خاص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کچھ بات کہنا چاہتا ہے، کچھ اہم بات، تو اس کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عام بات ہو تو سارے کائنات میں پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں سے اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو قرآن میں یہ طریقہ اللہ کا رہا کہ جب پوری دنیا کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کچھ خاص بات کہنا چاہتا ہے، کچھ بات سمجھانا چاہتا ہے، اب پوری دنیا میں جس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، سب ہے، اب پوری کائنات کے لوگوں میں سے جب کوئی خاص کچھ بات اللہ کہنا چاہتا ہے تو اللہ کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے، سنت مبارکہ یہ رہی ہے اللہ کی کہ وہ یا ایھا الناس کہتا ہے۔ قرآن میں آپ نے کبھی آیات سنی ہوگی یا ایھا الناس، اے لوگو، جس میں دنیا کے سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اہم بات کہنا چاہتا ہے، یا ایھا الناس، تو سارے لوگ آ گئے، جس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے۔ لیکن جب اسی زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ رہی
کہ وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو نہیں سمجھے آپ. اگر اس مجمع میں آپ جتنے 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں کہ کچھ جا کر کوئی پین لے کر آئے تو شاید ادھر سے کچھ لوگ اٹھ جائے، ادھر سے کچھ لوگ اٹھ جائے. لیکن اگر میں کسی ایک کو کہوں کہ آپ پین لے کر آؤ تو سارے مجموعے سے ایک الگ ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے. تو اب اس مثال کو ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتا ہے تو سارے لوگ آ جاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ رب کا کلام ہے، ذہنوں کو پاک اور صاف رکھ کر سمجھے میری بات کو. جب یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو دنیا کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو ان سارے یہود و عیسائیوں سے اللہ کا خطاب نہیں ہوتا جس میں یہود ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنو میں اللہ کا خطاب صرف اور صرف مصطفیٰ کے غلاموں سے ہوتا ہے، ایمان والوں سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں. تو ان ساری دنیا میں سے ایمان والوں کو الگ کر کر جو ہے اللہ کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ تم سنو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص اور اہم بات اور صرف ایمان والوں سے کہنا چاہتا ہے. سارے لوگ مراد نہیں، اس میں یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں، صرف ایمان والے. تو یہ بھائی اگر کوئی ہمیں دبلے پتلے آدمی کو جو ہے کوئی پہلوان کہہ دے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کا نام لے کر پکارے تو مرید بڑا خوش ہوتا ہے، یار مجھے میرا پیر بڑا چاہتا ہے. تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ خود جو ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. تو یہ ایمان والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، ورنہ اللہ کی سنت پاک یہ نہیں تھی. وہ بندوں سے تو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہوتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں عزت عطا فرمائے ہے. تو یہ جو روزے کے متعلق آیت ہے اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں کہہ کر ہمیں عزت عطا فرمائے، اللہ نے عزت عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی خاص بات اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہنا چاہتا ہے، سارے لوگوں میں ایمان والوں سے ہی کہنا چاہتا ہے. اب دیکھیں پھر آگے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس آیت کا دوسرے حصے پہ ہم بات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ تو آپ سمجھ گئے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام. اب یہاں ایمان والوں سے خطاب ہو کر اللہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ احکام فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے کامل یقین رکھتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے دل کو بھی حاضر رکھتا ہے، اپنے سر کو بھی حاضر رکھتا ہے، اپنے روح کو بھی جھکا لیتا ہے. تو یہاں حکم اللہ کا ہو رہا ہے اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کیے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ہمیں ہمت دینے کے لیے، ہمیں دلاسا دینے کے لیے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. صرف اے ایمان والو تم ہی پر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے. طریقے الگ الگ تھے. کسی دور میں جو نبی کے روزے تھے مہینے میں 3 روزے رکھنا فرض تھا، ایام بیض کے روزے، تو ہر الگ الگ طریقے تھے. تو یہاں دیکھیے آدمی کی ایک فطرت ہے، کہیں کوئی مصیبت میں آدمی آ جائے اور وہ مصیبت سب کو پہنچے، اس کو پہنچے، سب کو یہ مصیبت پہنچے تو وہ مصیبت نہیں دکھتی. یار یہ مصیبت میں تو میں بھی ہوں، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو یہ مصیبت اگر ایک ہی مصیبت سب کو پہنچے تو آدمی کو مصیبت زیادہ تکلیف دہ نہیں دکھتی، زیادہ پریشانی اس میں نہیں دکھتی. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دینے کے لیے، میں عبادت کو مصیبت نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ عبادتوں کو مصیبت کا ہے نا. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اگر کوئی رمضان مبارک کے مہینے میں یہ کہہ دے یار بڑی مصیبت والا مہینہ آ گیا، اس میں اب روزے رکھنا پڑیں گے، لوگ کھائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، تو اس کو رمضان شریف کے آنے پر خوش نہیں ہوتا بلکہ الٹا رمضان کے متعلق کچھ غیر غلط باتیں کر دیتا ہو اور اس کے متعلق اپنے آپ میں کہتا ہو کہ یہ بڑا مصیبت والا مہینہ ہے،
تو پھر وہ مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ تو عبادتوں کا مذاق اڑانا، عبادتوں کو مصیبت سمجھنا، بھائی اگر دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات کر دیتا ہوں، جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہمارے لیے، چاہے وہ جتنی چیزیں ہیں قرآن حدیث میں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کچھ چیزیں حلال ہے تو کچھ حرام ہے، کچھ کرنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اگر بندہ غور کرے جتنی چیزیں اللہ پاک، کیونکہ بھائی اگر یہ گھڑی، مثال دے کر سمجھاتا ہوں، یہ گھڑی اگر میں نے بنایا ہے تو یہ گھڑی کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی چیز بنائی۔ اگر خود آپ کوئی چیز بناتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اسی طرح مثال دے رکھے ہمیں بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ سے بہتر ہمارے فائدے اور نقصان کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ تو کیونکہ کائنات کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں رکھے ہیں اسلام کے ذریعے، نبی کے ذریعے میں بتائے ہیں، ان چیزوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم غور کریں، روزہ رکھا ہے تو فائدہ ہمارا جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے۔ اگر آپ کو نماز کے بارے میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو فائدہ ہمارا ہے، جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے، فائدہ ہمارا ہے، جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا حکم دیا ہے، فائدہ ہمارا ہے، جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے تو فائدہ ہمارا ہے، اخلاقی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ میں کتنے مثالیں دے لوں، بس ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ اور سنیں یہ حدیث پاک، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اسلام میں رکھا گیا وہ ہمارے فائدے کے لیے رکھا گیا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ حدیث کوئی ذہن میں رکھ لیں، حضور اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں کچھ وجہ ہوتی ہے اور حکمت ہوتی ہے۔ اب ظاہر یہ دیکھیں کہ حدیث میں حضور نے فرمایا ایک مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ اب اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ اسلام میں یہ کیا بات ہوئی، کسی کو دیکھ کر مسکرانے سے ان کو صدقے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، سائنس تو آج ثابت کر رہی ہے لیکن میں حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ ریشے جو گال ہے نا، اس گال میں کچھ ایسے وٹامنس ہوتے ہیں وہ نکل کر سامنے والے کے چہرے پر جاتے ہیں اور اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ سامنے والے کو سکون ملتا ہے۔ اب مجھے بتائے کہ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو دیکھ کر خالی مسکرا دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ تو آج اس کا فائدہ دیکھ لے کہ اس سے کچھ ایسے ریشے نکلتے ہیں جس سے سامنے والے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں ہر چیز کی کوئی وجوہات ہے، حکمت ہے، جو کرنا ہے اس کی وجہ بھی ہے، جو نہیں کرنا ہے اس کی وجہ بھی ہے۔ تو یہاں میں مثال دے کر سمجھا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جس سے ہم تنہا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں بوجھ محسوس ہو، کچھ کام ایسا ہو جو ہم اکیلے کر رہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو، بوجھ محسوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے، ہماری فطرت کو جانتے والا نے فرمایا نہیں، جو روزے تم پر فرض کیے ہیں نا، یہ مت سمجھو کہ صرف تم پر فرض کیے تھے، تم سے پہلے مسلمان جو گزرے نا ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ یہ تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الصیام، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ اس آیت کے 3 حصے ہو گئے۔ اب روزے فرض کرنے کی وجہ اللہ بیان فرماتا ہے، روزے فرض ہونے کی اللہ وجہ بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون، میں نے روزے صرف اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہیں بھوک سے رکانا، مطلب ہے اگر ہم بھوکے رہے پیاسے رہے اس میں اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سوچیں آپ، کبھی روزے کو اپنی عقل سے بھی بات سمجھے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، بس اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ہم دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن عقلی طور پر بھی سمجھے ہمیں بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا رب تو ہر عیب سے پاک ہے، اگر پوری کائنات مل کر بھی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔
پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. لہٰذا پھر وجہ کیا ہے روزے فرض کہنے کی؟ تو اس کی وجہ اللہ بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو. اب متقی پرہیزگار یہ بڑا ایک لمبا موضوع ہے، میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن یہ آیت ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے روزے فرض کرنے کی وجہ تمہارا تمہیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. متقی کیسے بنیں گے وہ آگے میں بتاؤں گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. روزے ایسا نہیں کہ سال بھر تم پر رکھ دیے گئے، یہ گنتی کے ایام معدودات چند دن ہے، یعنی چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر چھوڑ دینا ہے. یہ گنتی کے چند دن ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اگر ہاں فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر فعدۃ، یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اور کوئی مسافر ہے، مریض اور مسافر ہے، تو اللہ فرماتا ہے من ایام اخر، اس کے لیے اجازت ہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. اب دیکھیے روزے فرض کرنے کا حکم دیا، وجہ بتائی، وجہ بتانے کے بعد پھر تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، گنتی کے چند دن ہے. پھر اور آگے تسلی دیتے فرمایا اگر کوئی مریض ہے اور کوئی مسافر ہے تو اس کو چھوٹ ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے. مریض کو، لیکن مریض اور مسافر کے لیے دو باتیں سمجھنا ہماری ضروری ہے. کیا کہا اللہ پاک نے؟ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے. تو مریض صحیح معنوں میں مریض کہتے ہیں کس کو، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. مریض وہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بخار آئے تو روزہ چھوڑ دے، سر میں درد ہو تو روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مریض اس کو کہتے ہیں جس کو ایک ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر نہیں جو مشرک و کافر ہو، ایسا ڈاکٹر جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو. غور سے سنیں میرے بات کو. ایسا ڈاکٹر جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو اور مسلمان ہو، وہ ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھے گی. ایسا ڈاکٹر، صرف یہ نہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر ڈاکٹر بول دے کہ آپ روزہ چھوڑ دیجئے، ایسا نہیں ہوگا. جو آپ بولیں گے ایسے کہاں ڈاکٹر ملیں گے، لیکن بھائی ہے ایسے ڈاکٹر آ رہے ہیں، آپ تلاش تو کرو نا. ایک معمولی سے برتن کے لیے ہم تلاش کر لیتے ہیں، معمولی سے ہمارا سامان لینا تو تلاش کرتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹر بھی ہے جو متقی، پرہیزگار، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، جو واقعی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کو روزہ رکھنے سے نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، تو وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ جو ہے بیمار ہے، اب روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسا ڈاکٹر کہنے پر ہی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ ہر ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ. مریض کے لیے بات بتا رہا ہوں کیونکہ آج عام بات ہو گئی. بھائی مریض کو چاہیے، حدیث میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ سرکار فرماتے روزہ رکھو شفا پا جاؤ. اب دیکھیں جو ڈاکٹر چھوٹی چھوٹی بیماری تکلیفوں پر روزہ چڑھنے کا حکم دے دیتے کہ بھائی روزہ مت رکھو، جبکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ روزے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، روزے میں اللہ نے شفا. اور یہ بات بار بار ہمارے بزرگوں نے آزمایا بھی ہے، ہمارے بزرگان دین نے کہ روزہ رکھا، بیمار تھے روزہ رکھا تو ان کی بیماری بڑی نہیں ختم ہو گئی. جیسا کہ بیٹھ جاؤ دستیاب آتا موقع پورے ہماری کوشش باہر رکھ کے آنا، مسجد میں بے ادبی ہے یا ادب کے خلاف ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ادھر ادھر دیکھنا، مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، بالکل نیچے سر رہنا، سر بھی جھکا ہوا رہنا، دل بھی جھکا ہوا رہنا، کیونکہ مسجدوں کے ادب کرنے سے اللہ ہماری عزت کو بلند فرمائے گا. اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا، مسجدوں کا ادب کرنے والا بتائے. مریض کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک اب جبکہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بیماری پر، جیسا کہ ایک نوجوان کہتا ہے، میں ہٹا کٹا نوجوان تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہو. حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن بھوک برداشت نہیں تھی، جناب روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسا آپ کو یاد ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ بلا وجہ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھ لے تو ایک روزہ جو چھوڑا ہے جان بوجھ کر اس کا فیصل نہیں پا سکتا.
اس کا بدل نہیں پا سکتا جو ایک روزہ اگر وہ سمجھتا کہ روزہ ایک کتنا اہمیت والا ہے. تو خیر روزے میں شفا ہے یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, روزے میں شفا ہے یہ طبیبوں کے طبیب اور ساری کائنات کے مالک و مختار اللہ کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے 1400 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت پا جاؤ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں. تو کن مریضوں کو یہاں اللہ پھر آپ کہیں گے مولانا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے مریض کو چھوڑنے کی اجازت ہے, تو ہاں میں آگے وہ بھی بتاؤں گا کیسا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے. لہٰذا میں ان مریضوں کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بیماری بڑھ جائیں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین عملی طور پر بھی کر کر بتائے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں, اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا مزار بریلی شریف میں موجود ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں رمضان مبارک کے قریب میرے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت رضوان میرے خواب میں آئے اور آ کر فرمایا بیٹے احمد رضا رمضان مبارک تشریف آنے والا ہے اور اس میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے. خدا کی قسم آپ نے فرمایا میرے بیٹے روزہ نہیں چھوڑنا بیماری کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے چند دن یہ خواب آیا, خواب کے چند دن بعد رمضان شریف کی آمد ہوئی اور واقعی میں بہت بیمار ہوا, لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے صحت اور شفا عطا فرما دی. تو روزہ رکھنے والے جو چھوٹی چھوٹی بیماری سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان بیماری ایسے بیماروں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے. جو ایک مسلمان ڈاکٹر خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر آپ کو بتائے کہ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے, تو اب کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا تم صحت کا انتظار کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسا ہی بیمار ہے چلو فدیہ دے دیں گے. فدیہ بھائی آپ کے لیے فدیہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسے بیمار ہے رمضان شریف کے مہینے میں جس میں صحیح ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نہیں رکھ سکتے جس کی رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے, تو وہ فدیہ نہیں نکال سکتا بلکہ وہ صحت کا انتظار کرے گا. جیسا وہ صحت مند ہو جائے گا تو فوراً روزہ رکھے گا, پورے جتنے روزے چھوٹے اس کی قضا کرے گا. بس اتنا فرق ہے یہ قضا کرنے کا اس کو گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وجہ تھی مریض کی وجہ, تو لہٰذا فدیہ وہ نکالے گا ایسا بیمار جس کو شیخ فانی بھی کہتے, اتنا بوڑھا آدمی کہ اب مرتے دم تک وہ کمزوری رہے گا, اس کو کمزوری رہے گی, تو وہ لوگ فدیہ نکالے. یا ایسا بیمار آدمی کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو ہمیشہ بھر مرے دم تک وہ بیماری رہے اس کے ساتھ, اور اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ بیماری مرنے کے بعد ہی چھوٹے گی, یعنی مرے دم تک ہمارے ساتھ یہ بیماری رہے گی, تو ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, بہت اس کی ایج ہو گئی ہے بہت زیادہ, جس کو شیخ فانی کہتے ہیں, ایسے لوگ فدیہ نکالتے ہیں. ورنہ چھوٹی چھوٹی بیماری پر لوگ اگر فدیہ نکالیں گے تو ان کا فدیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ایسے لوگ وہ بیماری کا انتظار کرے, جیسا ہی بیماری ختم ہو جائے تو فوراً روزے قضا کرنے کا اللہ کا حکم ہے. یہ تو مریض کے بارے میں بتایا کہ کون سا مریض رکھ سکتا ہے کون سا مریض نہیں رکھ سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماتا ہے ہاں تم میں سے اگر کوئی مسافر ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. مسافر کس کو کہتے ہیں پہلے آپ نے سمجھا. اگر ہم اپنے علاقے سے جس شہر میں, جیسے کہ ہم مثال دے رہے ہیں ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں اور ہمارا ارادہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر تک دور جانا ہے کچھ کام سے, تو آپ مسافر ہو جائیں. تو لہٰذا 50 کلومیٹر دور جانے والا 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر نہیں 92 کلومیٹر تک اگر وہ اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسافر کہتے ہیں. اور ایسے مسافر کو اللہ کا حکم ہے چاہے رکھے یا نہ رکھے. رکھ لے تو بہتر ہوگا, کیونکہ پہلے زمانے میں سفر گھوڑوں کا ہوتا تھا, اونٹوں کا ہوتا تھا, یا پیدل لوگ جایا کرتے تھے. اس سفر میں بڑی دقت ہوتی تھی, تکلیفیں ہوتی تھی. آج کے دور میں تو ٹرین ہے, پلین ہے, کار ہے, گاڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی مسافر سفر میں روزہ رکھ بھی لے تو کوئی اس کو دقت یعنی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ قرآن میں یہی تو فرماتا ہے. پھر بھی اگر چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے. اگر کوئی مسافر ہے روزہ نہیں رکھتا تو ہم اس کو زور نہیں ڈال سکتے بھائی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا.
بھائی مسافر کو چھوڑنے کی اللہ نے جب اجازت دی تو آپ کیوں زور ڈال رہے ہیں؟ تو مسافر چھوڑ سکتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیا ہے، لیکن کون سا مسافر؟ جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پر وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھتا ہو، 4 دن کے لیے جا رہا ہے، 8 دن کے لیے جا رہا ہے، 10 دن کے لیے جا رہا ہے، تو یہ مسافر ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ ہے۔ اگر کسی علاقے کو 100 کلومیٹر دور جا رہے ہیں گھر سے اور آپ کو وہاں 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ جو ہے مقیم ہے، کیونکہ آپ 15 مسافر اس کو کہا جائے گا جو 15 دن سے کم جو وقت میں جا کر آنا رکھتا ہے، 4-8 دن میں جا کر آ جانے کا ہے وہ مسافر، 100 کلومیٹر دور جانے والا مسافر۔ اسی طرح وہ فرض نمازوں کو مسافر جو 4 رکعت فرض ہوتی ہے ظہر عصر اور عشاء، اس کو وہ قصر کرے گا سفر کے حالت میں، یعنی 4 رکعت فرض والے کو وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ ہاں اگر مسافر کسی ایسی جگہ گیا جہاں مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی تو پوری رکعتیں پڑھے گا۔ تو خیر یہ نماز کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایک اور بات کلیئر کرنا، مسافر کو اگر سحری رستے میں ملی تو چھوڑنے کی اجازت، روزہ گھر میں سحری ملی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو ہمیں تو مسافر ہو، ابھی آپ کو یہ دیکھا جائے گا جو سحری کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو راستے میں ملا یا گھر میں ملا۔ اگر آپ کو راستے میں ملا تو آپ کو اجازت ہے رکھو یا نہ رکھو، آپ مسافر ہیں، لیکن گھر میں اگر آپ کو سحری کا ٹائم ملا تو آپ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا، کیونکہ وقت سحری کا تمہیں گھر میں ملا ہے۔ حالانکہ مثال دے رہا ہوں، صبح 6 بجے آپ کو جانا ہے، 100 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر جانا ہے، لیکن جانا 6 بجے گھر سے نکل کر، تو سحری کا ٹائم تو گھر میں مل گیا، تو اس صورت میں آپ پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے جو مسافر۔ ہاں اگر آپ جا رہے ہیں سفر میں اور سحری کا ٹائم راستے میں آپ کو ملا ہے تو اب آپ کو اجازت رکھے یا نہ رکھے، لیکن اللہ فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر الذین یطیقونہ، اگر تم سمجھتے، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے لیے بہتر ہے سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے تو رکھو، اگر تم جانتے تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، ان کنتم تمہارے لیے زیادہ بھلائی، اگر تم اسی میں زیادہ بھلائی ہے اگر تم جانو کہ روزہ رکھنے میں کیا فائدے ہیں۔ یہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اکثر مسافر لوگوں کو جو 92 کلومیٹر گھر سے جانے کا ارادہ کرتے، تو میں کہتا ہوں جناب آج کے دور میں سفر بڑا آسان ہو گیا۔ اس دور میں جو ہے آج سے 1400 سال پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر کرتے تھے، بڑی پریشانی ہوتی تھی، لیکن آج تو جگہ جگہ ڈھابے بنے ہوئے، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، کار میں، ٹرین میں سہولت ہے، پلین کے اندر سہولت ہے، اور اتنا آسان سفر ہو گیا ہے، لیکن رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ مسافر کی بات ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا اگر کوئی اتنا بوڑھا آدمی ہو گیا جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا مرے دم تک، یا اتنا بیمار ہے کہ مرے دم تک وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور وہ کیا کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے فدیہ نکالنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو فدیہ ہر کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک بندے کو سر میں درد ہوا، حضرت میں نے روزہ نہیں تھا، سر میں درد تھا، آج کے روزے کا فدیہ نکال لیتا ہوں، کون سمجھائے؟ عبادت سیکھنے سے آتی ہے، دیکھنے سے نہیں آتی۔ سیکھو عبادت کو، یہ روزے کے مسائل، جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرض باتیں ہیں، فضائل کا آپ سنتے رہتے ہیں، میں پہلے آپ کو اس کے سیکھنے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں کیونکہ سیکھ کر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور سیکھنے کا حکم بھی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تم میں سے کوئی بیمار، اتنا بیمار ہے جو مرے دم تک روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہے مرے دم تک روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اللہ فرماتا ہے وہ فدیہ نکالے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر کا ہے۔ جب فطرہ نکالتا ہے، فطرہ جو آج کے دور میں بتا 100 روپے، تو ایک روزے کا فدیہ 100 روپے پکڑ لیں۔ تو اگر کسی کے ماں باپ بڑے بوڑھے ہو گئے، نوجوان بچے بھی ذرا غور سے سو گئے، ماں باپ اتنے بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے بیچارے، اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو خدا کی قسم اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے پیسے سے فدیہ نکالیں۔ اگر وہ پیسے نہیں، بوڑھے ہیں لیکن پیسہ بھی نہیں ہے، تو بابا اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں اپنے باپ کی طرف سے فدیہ نکال کر ان کو جنت میں جانے کا راستہ بنائے۔ لہٰذا فدیہ لگانے کا یہ حکم میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں سے یہاں تک میں نے 182 سے لے کر
187 تک میں نے آیت پڑھی اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی. اب آئے روزے کا اہم مقصد کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، روزے میں نے تمہارے لیے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بنو. ہم متقی بنیں گے کیسے؟ متقی کہتے کس کو ہے؟ قرآن میں ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا. پہلے متقیوں کے بارے میں آپ بات سنیں. اللہ متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جملے میں بڑی مٹھاس ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کون مسلمان ہے جس کو اللہ سے محبت نہ ہو؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جس بندے کے بارے میں اللہ خود کا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے اندازہ کرو اس کا مقام کیا ہوگا. تو پہلے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. پھر اللہ فرماتا ہے دوسری آیت میں قرآن پاک میں اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. ایک سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دوست، یعنی اللہ کے دوست. اللہ فرماتا ہے میرے دوست کون ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، ان اولیاء الا المتقون. اللہ فرماتا ہے میرے دوست، اللہ کے دوست. جملے پر اللہ کے دوست وہ جو متقی ہے. اب اندازہ کرے متقی وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، متقی وہ جس سے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، متقی وہ قیامت کے دن اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہ تمہارا ماں ساتھ آئے گی، نہ تمہارے باپ ساتھ آئے گا، نہ رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں آئے گے. ایک ایک نیکی کے لیے بندہ تڑپے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو متقی ہوگے نا وہ تو وہاں قیامت کے میدان میں بھی امن اور سکون میں رہیں گے، جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا. تو متقی کو اللہ دوست بنا لیتا ہے. متقی وہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے. متقی وہ جس کو قیامت کے دنوں امن و سکون میں رہے گا. تو اس سے اندازہ کرے کہ متقی کا مقام کیا ہے اور روزے فرض کیوں کیے گئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب ہمیں پرہیزگار بننا ہے برسوں سے. اب دیکھیے کسی کی عمر یہاں 40 سال ہوگی، کسی کی 35 سال ہوگی، کسی کی جو ہے 50 سال عمر ہوگی. تو اب مجھے بتائیے 50 سال کی عمر ہو گئی اور ہم 50 سال کی عمر میں ہمارے پاس کتنے رمضان آئے ہوئے ہماری زندگی میں ہے؟ روزے رکھنے کا اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے رمضان مبارک آئے ہوئے. اگر ہم 14 سال کی عمر سے حساب لگا لیں 50 سال کی عمر تک، تو لہٰذا کتنے رمضان مبارک ہماری زندگی میں آئے. لیکن آنے کے باوجود بھی جو روزے کا مقصد تھا ہمارے جسم پر نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد تو لعلکم تتقون ہے. اب کسی کی زندگی میں 10 بار رمضان آ چکا ہے، کسی کی زندگی میں 5 بار رمضان آ چکا ہے، کسی کی زندگی میں 20 بار رمضان شریف آ چکا ہے، کسی کی زندگی میں 30 بار رمضان شریف آ چکا ہے. پھر بھی وہ داڑھی کٹا ہے، پھر بھی بے نمازی ہے، پھر بھی شراب پی رہا ہے، پھر بھی جوا کھیل رہا ہے، پھر بھی جو ہے لوگوں کا مال دبا رہا ہے، لوگوں کے زمینیں ہڑپ رہا ہے، پھر بھی جو ہے حرام کا کمائی کر رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار کر رہا ہے. جبکہ اس کی زندگی میں 20 بار رمضان آ چکا ہے، 20 سال تک رمضان آ چکا ہے. ہر سال وہ روزے رکھ رہا ہے اور ہر سال روزے رکھنے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ نہیں ہے. جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں روزے تم پر دیا ہوں اس لیے کہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو. اللہ کرے میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ جاؤ. میں نے روزوں کا اثر ہوتا ہے تو بندہ بدل جاتا ہے. لیکن 20 سال ہو رہے ہیں ہم بدل کیوں نہیں رہے؟ تو ہم نے ابھی روزے کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. اگر سمجھا ہے تو اس کا علم حاصل نہیں کیا. تو روزے کا صحیح طریقہ اگر سمجھنا ہے اس کا مقصد کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا. آپ کا بھوکا رہنا، آپ کا پیاسا رہنا، اس سے اللہ کو فائدہ کچھ نہیں ہے. بھوکا پیاسا رکھا اس لیے جاتا ہے تمہارے اندر کی گندگی ختم ہو، تمہارا مزاج صحیح ہو، تمہارے اخلاق صحیح ہو، تمہاری عادتیں صحیح ہو. تو یہ رمضان مبارک جو ہے ایک پریکٹکس والا مہینہ ہے. اور دیکھیں ڈیوٹی بھی اسی کو ملتی ہے. اگر کوئی پولیس والوں کو ڈیوٹی ملتی ہے تو پہلے پریکٹس کی جاتی ہے، پہلے دوڑ اس کو بھگایا جاتا ہے. اگر اتنے کلومیٹر اتنے ٹائم پر بھاگنا ہے، اگر دوڑ میں فرسٹ آ جائے، ایکسرسائز میں فرسٹ آ جائے تب نوکری ملتی ہے، تب ڈیوٹی ملتی ہے. تو رمضان مبارک ہم پر اثر ہوا یا نہیں ہوا تو اس کا صحیح مطلب رمضان مبارک کے جانے کے بعد ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے.
کہ ہم نے واقعی روزہ رکھا اللہ کے لیے، یا اس لیے روزہ رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رہا، لوگ کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رہا، ماں باپ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، کاروبار والے کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رہا تو لوگ کیا کہیں گے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ کر روزہ رکھ رہے ہیں تو ساری زندگی میں جتنے بار آپ کی زندگی میں رمضان آتے رہے اور یہ سوچ کر روزہ رہے اگر میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو آپ میں بدلاؤ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ سوچ کر روزہ رہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ تو لہٰذا اب ہمیں متقی بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ متقی بننے کے لیے ہمیں، کیونکہ روزے کا مقصد متقی بنانا ہے، آپ سمجھ گئے، روزے کا مقصد آپ کو نیک بنانا ہے۔ تو جب روزے کا اہم مقصد اللہ کو ہمیں نیک بنانا ہے، متقی بنانا ہے، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ متقی کہتے کس کو ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ متقی کہتے کس کو ہے، اس کو سمجھنے کی اس کی پہلی سیڑھی علم ہے، ہمیں اس کے بارے میں سمجھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، دیکھیں الف لام میم پہلی آیت ہے نا سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ کے بعد اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غور کریں کیا فرما، ھدی للمتقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک ہوتا بھی کیسے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے رب کے کلام سے فائدہ کون اٹھائیں گے، اللہ کے کلام سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا کلام تو پڑھتے سب ہے، پڑھتے سب ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ھدی للمتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ میرے کلام سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو روزہ آپ کو متقی بنانے آیا ہے، تو متقی کہتے کس کو ہے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے، کیونکہ متقی لوگ قرآن کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، متقی لوگ حدیث کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، متقی لوگ اللہ کے محبوب بھی ہو جاتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کون ہے، یہ بزرگان دین کون ہے؟ 800 سال ہو گیا ہے غوث اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن کوئی غوث پاک کو بھولتا نہیں ہے۔ 800 سال کے قریب ہو گیا ہے غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن کوئی غریب نواز کو بھولتا نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو پڑھتا جو ہے دفن کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، سال بھر کے بعد تو ہم جانا بھی ان کے قبر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اولیاء اللہ جن کے مزاروں پر گنبدیں چمک رہے ہیں، اور ان کو لوگ کیوں نہیں بھولتے، بلکہ جب پریشانی آتی ہے تو ان کے پاس آ جاتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں تو ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد یہاں بیٹھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اتنے 100 سال کے بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں؟ تو یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھو تو یہ لوگ بڑے تقوی والے تھے، پرہیزگار والے تھے، متقی لوگ تھے۔ اور اللہ قرآن میں یہی تو کہتا ہے متقیوں سے تو میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے اس سے دنیا کیسے بھول سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائے، ایک علاقے کا لیڈر اگر کسی سے محبت کرے اور کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو پورا محلہ اس کو جاننے پہچاننے لگتا ہے۔ اگر لیڈر کی بات منوانا ہے تو اس کو پکڑ لو، یہ بات منوا لے گا کیونکہ لیڈر کے قریب رہنے والا ہے۔ میں نے کہ معاملے سے کونسلر ہو، علاقے کا MLA ہو، MP ہو، اس کے قریب رہنے والے کو پورے لوگ پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا محبوب ہو جائے، بڑی مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو اللہ کا محبوب بنتے کیسا ہے؟ متقی لوگ بنتے ہیں۔ روزے کا اہم مقصد کو آپ سمجھیں، اگر یہ مقصد کو آپ سمجھ جائے تو روزہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو روزے کے اہم مقصد کو سمجھنے کے لیے علم ہے، اور علم کیا ہے یعنی پرہیزگاری کیا ہے، تو میں آسان کر کر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بچے کو فون دے رہا ہوں، بیٹا فون رکھو، تو اگر فون میں دیتے رہے تو باہر چلے جاتے ہو، اور میری طرف دیکھو، کوئی پیچھے پلٹ کے مت دیکھے۔ مسجد میں آپ بیٹھے رہتے ٹھیک ہے، کیوں بیٹھے تھے؟ پیٹ میں درد ہے یا کمر میں درد ہے بالکل بیٹھیے، ورنہ بلا وجہ ٹیکا لے کر بیٹھیں گے، اس سے نیند کا چپکائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، سیکھنا ہمیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی بیچاروں کی پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، تو وہ بالکل ٹیکا لے کر بیٹھ سکتا ہے، اس کو اجازت بھی ہے، ورنہ بلا وجہ مسجد کو ٹیکا لے کر بیٹھنا بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، کیونکہ یہ گھر ہمارا نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ ہم عزت اس کی کریں گے، اللہ ہماری عزت کو بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ ہم محبت اس گھروں سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ مساجد کے بارے میں
قرآن کی آیت حدیث اگر پتہ آپ کو دم اٹھانا چاہیے تو کہ لہٰذا مسجدوں کا ادب کرتے ہوئے، اسی لیے میں باہر مؤذن صاحب کو کھڑا دیتا ہوں کہ مسجد میں آنے سے پہلے بھائی لوگوں کو باہر ہی بتاؤں کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد میں آنا کیسا جاتا ہے، بیٹھا۔ ہم مسلمان ہو کے اتنے سال ہو گئے ہمیں مسجد میں آنے اور بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو پھر ہمیں تو ایسے لوگوں پر کہ ہمیں مسجد کا آداب نہیں جانتے۔ لہٰذا مسجدوں سے محبت کریں۔ آپ کو میں بتانا چاہا تھا کہ متقی پرہیزگار کے بارے میں آپ سمجھ جائیں روزے کا مقصد کیا ہے، آپ کو متقی بنانا۔ اب متقی کہتے کس کو ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ علم حاصل کرو گے تو متقی کا معنی مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے لیے میں بزرگان دین کے پاس آنے میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ بزرگان دین اس کو بہت آسان کر کر ہمیں سمجھایا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مرشد ہے نظام الدین اولیاء، جو خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، بابا فرید گنج شکر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائے کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تم پر تاکہ تم متقی بنو۔ اب بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائے کہ متقی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے جو آنکھوں سے گناہ نہ کرے، جو کانوں سے گناہ نہ کرے، جو ہاتھوں سے گناہ نہ کرے، جو پیروں سے گناہ نہ کرے، جو پیٹ میں حرام کو لقمہ نہ جانے دے، اور جو زبان سے گناہ نہ کرے، وہ متقی ہے۔ پھر پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ فرما آنکھوں سے گناہ۔ آپ دیکھ لیں روزہ تو آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں متقی بنو، پرہیزگار بنو، لیکن آنکھوں کا گناہ شاید ہی رمضان جیسے مبارک مہینے میں کوئی نوجوان بچتا ہوگا۔ آج کے طور پر آنکھوں کا گناہ اتنا عام بات ہو گئی ہے، اس کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی ہمارا ذہن تیار نہیں ہے، ہمارے مزاج تیار نہیں ہے۔ آنکھوں کے گناہ میں کیا ہے؟ غیر عورتوں کو گھورنا، یہ آنکھوں کے گناہ میں، فونوں میں گھر گھر کر غیر عورتوں کو گھورنا یا غلط چیزیں فونوں کے اندر دیکھنا۔ آج رمضان جیسے مبارک مہینے میں نوجوان بچوں کو اکثر دیکھا گیا ہے پوری رات یعنی سحری تک جو ہے چبوتروں پر گلیوں میں بیٹھ کر یا تو ہاتھ میں فون ہوتا ہے، یا تو کوئی سیریل چلتا ہے، یا تو کوئی گندی مووی چل رہی ہے، یا گانا چل رہا ہے۔ رمضان صرف دن کے لیے نہیں ہے کہ ہم 12 گھنٹے روزے کی حالت میں غلط کام نہ کریں، رمضان 24 گھنٹے کے لیے آیا ہے۔ بھائی ذہن تو بناؤ نا، 24 گھنٹے رمضان مبارک ہے، دن میں رمضان نہیں کہ رات میں جو چاہے کر لے، روزے کی حالت میں کچھ دیر بڑھ جائے پھر رات میں جو چاہے کر لے، نا رمضان 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ ذہن پہلے یہ بنا لے، اور متقی تمہیں بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم راتوں میں نوجوان بچے، میں ہر نوجوان یا بیٹھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، اکثر آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ انہوں اپنے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اس گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو متقی بنے گا کیسا، روزے کا اثر آئے گا کیسا؟ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی گناہ نہ چھوڑے، کوئی روزہ رکھ کر بھی گناہ نہ چھوڑے، ہاتھوں کا، کانوں کا، زبان کا، جو بابا فرید گنج شکر ہے ان سے کوئی ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی چغل خوری کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کر زبان کا گناہ کر رہا ہے، کوئی بدنگاہی کر کر آنکھوں کا گناہ کر رہا ہے، کوئی کانوں سے چغلیاں سن کر یا گانے سن کر غیر حرکتیں سن کر جو ہے کانوں کا گناہ کر رہا ہے، جیسے رمضان مبارک میں بھی سود کا کاروبار اگر کوئی کر رہا ہے، جو تجارت کے موقع پر جیسے جو لوگ تاجر ہے، رمضان مبارک جیسا مہینہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار جو گھٹیا سے گھٹیا مال ہے نا اس کو بھی باہر نہ کر دو، کیونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ ہے، لہٰذا گھٹیا سے گھٹیا مال جو ٹکے کا نہیں ہوگا، 100-150 روپے کا مال ہوگا، لیکن وہی مال رمضان میں 5000 ہو جاتا ہے، وہی مال رمضان جیسے مبارک مہینے میں جو ہے ان کو خوف نہ کسی چیز کا رہا، نہ اللہ کا خوف رہا، نہ پھر وہ روزے بھی رکھ رہے جناب، پھر وہ نماز بھی پڑھ رہے جناب، پھر وہ میں نے کہا یہ کون سا گناہ؟ جس رب نے آپ کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے آپ کو دھوکہ دینے کا، دھوکہ نہیں دینے کا حکم دیا۔ کسی کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو۔ جس رب نے تم کے کہنے پر تم روزہ رکھ رہے ہو وہی رب تمہیں جھوٹ سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے۔ جس رب کے کہنے پر تم روزہ رکھ رہے ہو وہی رب تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ جس رب کے کہنے پر تمہیں روزہ رکھ رہے ہو وہی اللہ پاک تمہیں روزے کی حالت میں غیبتیں چغلیاں کرنے سے بھی منع فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اللہ کو اس کی بھوکا اور پیاسا رہنے کی پرواہ نہیں ہے۔ غور کرے آپ،
آج یہی رمضان ہو رہا ہے ہمارے پاس. 8 سال تک رمضان، یعنی 8 بار آ گیا، کسی کی زندگی میں 10 بار آ گیا ہے، چینجز زیرو، تبدیلی کچھ نہیں ہمارے اندر، کیونکہ ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد کو چھوڑ دیا. جو روزہ رکھنے کی وجوہات تھی، مقصد تھا، چینجز کیوں نہیں آ رہا ہے مزاج میں؟ کہ ہم نے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے میں نے روزہ تم پر اس لیے کیا رکھا ہے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تو لہٰذا روزہ رکھ کر بھی گناہ نہ چھوڑے. اللہ فرماتا ہے تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا پیاسا رہنا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تم روزہ رکھ کر گناہ نہ چھوڑو. لہٰذا بابا فرید گنج شکر فرماتے آنکھوں کا گناہ یہ ہے، کانوں کا گناہ چغل خوری کرنا ہے، زبان کا گناہ جھوٹ بولنا، گالی دینا ہے. بھائی میں روزے سے ہوں، گالی پھر سے روزہ کھول لوں گا. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں روزے کی حالت میں اگر تمہیں غصہ بھی آئے، آپ دیکھیں سرکار جانتے تھے ہماری مزاجوں کو، اللہ کے بتانے سے حضور سب جانتے تھے ہماری مزاجوں کو. حضور فرماتے روزے کی حالت میں تم جھوٹ نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو. اگر کوئی ایسی بات ہو جائے روزے کی حالت میں ہو اور تمہیں غصہ آ جائے اور کوئی تمہیں نہا کے تکلیف دے، بلا وجہ کے تمہیں ستائے، تکلیف دے، بعض لوگ تو کہتے ہیں یار روزے میں ہمارا شوگر بڑھ جاتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ آپ سارا غصہ لوگوں پر نکالتے پھرو. کیوں آپ نے روزہ رکھا بھائی؟ احسان جتانے کے لیے روزہ رکھا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے روزہ رکھا ہے؟ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے. روزہ اللہ کی رضا. آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں تمہیں غصہ آ بھی جائے تو اس کو کہو، خاموش ہو کر کہو کہ میں روزہ ہوں، کچھ نہیں کہوں گا، میں روزے سے ہوں، کچھ نہیں کہوں گا. یہ کہہ کر خاموش ہوگا، ایک لفظ مت بولو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. میں نے کہا غور کرے آپ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور احتساب سے روزہ رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیے روزہ رکھو، اب میں آپ کو یہ حدیث تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن روزہ رکھنے کے بارے میں، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے دلوں کو، زنگ کو دور فرماتا ہے. سب بولتے رہیے سبحان اللہ. جس طرح خلائی کرنے سے دیگچا وغیرہ صاف ہوتا ہے، برتن صاف ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے دل و جان صاف ہوتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک زمیندار جو نفس کے شور، زمین اور حرس حوث کے کانٹوں کو بیداری شب سے گل و گلزار بناتا ہے. جیسا کہ کسان ایک زمین کو خرید کر کانٹے ہٹا کر اس کے اندر ہریالی پیدا کرتا ہے ہل چلا کر، تو روزہ بھی رکھنے سے تمہارے اندر سے ہرس اور حوث اور شہوت ٹوٹ کر تمہارے اندر ایمان اور یقین کا نور اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. اٹھے دیجئے لوگوں کو، میری طرف دیکھیں، جانے دیجئے لوگوں کو. اب روزہ کیا ہے؟ جو تمہیں گل و گلزار بنا دیتا ہے. روزہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے. روزہ کیا ہے؟ تو ایک فرق بخش باد صبا جو مردہ پریشان دل کو عطر پاش اور خوشبو سے حیات بخش دیتا ہے. روزہ ایک ایسی باد صبا ہے، باد صبا سے بس آپ ایسی ہوا، کبھی اگر ٹھنڈ، ایسی خوبصورت ہوا جس کے آنے سے ہمیں ایک دم سکون ملتا ہے. ہمیں تو یار یہ ہوا سے بڑا سکون ملا، سانس لینے کو ملا، جان آ گئی ہمارے میں. تو فرمایا گیا روزہ کیا ہے؟ اس ہوا کی مثال ہے جو تمہارے مردہ دل اور مردہ روح کے اندر جان ڈال دیتی ہے. روزہ کیا ہے؟ تو کہا کہ روزہ ایسا شربت ہے جو روزے داروں کو پرنور سینوں کو کھانے اور پینے اور اندیشوں اور کینوں سے نجات بخش دیتا ہے. یعنی روزہ ایک ایسا شربت کی طرح ہے جو تمہارے، جس طرح ایک بندہ شربت پیتا ہے تو اس کو جان میں جان آ جاتی ہے، یار شربت پینے سے سکون ملے گا. روزہ بھی ایک شربت کی طرح ہے جو تمہارے روح کو تازہ کر دیتا ہے، تمہارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. مجھے محبت سے سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا روزہ کیا ہے؟ کہا روزہ ایک دھوبی کی طرح ہے. جس طرح دھوبی کپڑے کو نچوڑ کر گھس گھس کر اس کے میل کو صاف اور ستھرا کر دیتا ہے، کپڑوں کے میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح روزہ تمہارے اندر کے میل کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے ذہنوں کو پاک کر دیتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، تمہاری سوچوں کو پاک کر دیتا ہے، تمہارے باطنوں کو پاک کر دیتا ہے. روزہ کیا ہے؟ کسی کہنے والے کیا خوب کہا،
فرمایا کہ روزہ ایک عطار ہے جو گناہوں کو رکوع اور سجود اور تراویح اور تسبیح کی بے مثال عطر سے معطر کر دیتا ہے. یعنی روزہ ایک عطر کی طرح ہے، جس طرح عطر تمہارے ذہنوں کو خوشحال کر دیتا ہے، روزہ تمہیں نماز اور روزے کی عادت ڈال کر تمہیں خوشحال بنا دیتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. فرمایا گیا روزہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ ایک طبیب ہے جو تمہیں کئی بیماریوں سے بچاتا ہے. اب آئے میں آپ کو کتنے باتیں یہاں بتا رہا تھا روزے کے متعلق، یہاں بہت سے حدیثیں جمع کے ہیں، لیکن ہاں روزے کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اور میں پھر وہ حدیث بھی ابھی آپ کو سناؤں گا. وقت بہت قریب آ گیا ہمارا. ذرا روزے کے متعلق جسمانی فائدے کیا ہے دیکھیے. جسمانی فائدے کے متعلق میں بتاؤں تو اور بات کہہ دوں کہ ہمارے اندر ایک فطرت ہے، ہر انسان کے اندر ایک فطرت ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت عادت کو کہتے ہیں. ہماری ایک فطرت ایسا ہے کہ ہم فائدے والا سودا پہلے کر لیتے ہیں، اور جس سودے میں نقصان ہو بندہ نہیں کرتا. جس کام میں اس کو فائدہ نظر آئے وہ کام چھوڑتا نہیں، وہ ضرور کرتا ہے. تو روزہ کیا ہے؟ تو روزے میں اللہ پاک نے جو انعامات رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دلا رہا ہے، ذہن بنا رہا ہے. اور ہماری مزاج کیا ہے انسانوں کی کہ ہم وہی کام کرتے جس میں فائدہ نظر آئے، وہ کام نہیں کرتے جس میں فائدہ نظر آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے فائدے کیا بتائے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار اگر روزے کی حالت میں شراب سے بھی بچے، جھوٹ سے بھی بچے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا جو رمضان کا ادب بھی کرتا ہے، شراب سے بھی بچے، جھوٹ سے بھی بچے، روزے کی عزت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، رمضان کا ادب بھی کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جنت میں اتنا بڑا محل دے گا. اگر پوری دنیا کے لوگ اس محل میں آ جائے تب بھی وہ محل چھوٹا نہیں ہوگا. پوری دنیا کے لوگ، یہ حدیث پاک دیکھا، پوری دنیا کے لوگ اگر اس محل میں آ جائے، محل چھوٹا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس طرح بکرے کی ران ہوتی ہے، بکرا کاٹا ران بکرے سے جو جگہ جاتی ہے بس اتنی جگہ کھپے گی اس محل میں جو اللہ روزے دار کو قیامت کے دن جنت کا محل عطا فرمائے گا. اس حدیث سے اندازہ کرے کہ جب جنت میں ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ آ سکتے ہیں، تو خدا کی بنائی ہوئی جنت کتنی بڑی ہوگی. اسے بندہ اندازہ کرے اللہ کی طاقت کا، قدرت کا، قوت کا. اب دیکھیں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور تشریف لے کر آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں خضر علیہ السلام ملے. اب غور سے سنیے حدیث پاک کو. انیس الواعظین کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں حدیث پاک لکھے گئے جو میرے پاس یہاں اس کی اسکرین شاٹ میرے بنے کتاب میرے پاس موجود بھی ہے، لیکن روزے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن میں آپ کو یہ حدیث پوری سناتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے شروعات میں اسلام قبول فرمایا تھا، یعنی 5ویں نمبر پر آپ اسلام قبول کر چکے تھے ایک. اور دوسرا عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جو حضور کے گھر بہت آنا جانا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنے حضور کو دیکھوں. صحابہ کو جب بھی حضور کی یاد آتی تو فوراً حضور کے گھر پر چلے جاتے، اگر حضور گھر پر نہ ہے تو پھر حضور جہاں ہوتے وہاں چلے جاتے. لہٰذا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے حضور کی یاد آئی، میں اپنے گھر سے نکلا اور گھر سے نکل کر سیدھا حضور کے گھر تک پہنچا. معلوم ہوا حضور اپنے گھر میں نہیں ہے. جب مجھے معلوم ہوا تو مجھے پتا چلا کہ حضور مسجد میں ہے. میں مسجد میں گیا تو مسجد میں تو حضور دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اچانک میری نظر پڑی حضور ایک ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے. میں قریب گیا تو دیکھا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی بھی اور حضرت سرکار علیہ السلام آپ بند کرے ہوئے ہیں، کچھ بات چل رہی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے مسجد نبوی میں میرے آقا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو میں حضور کے چہرے کو تک رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ آسمان میں جو چاند ہے وہ چاند تو یہ چاند کے سامنے بھی پھیکا نظر آتا ہے، وہ چاند تو یہ چاند کے سامنے بھی پھیکا نظر آتا ہے.
یقیناً اگر آپ جامع ترمذی پڑھیں گے حضور کے شمائل، حضور کے بھوے کیسے تھے، حضور کے پیشانی کیسے تھی، حضور کے گال مبارک کیسے تھے، حضور کے کان مبارک کیسے تھے، حضور کے ناک مبارک کیسی تھی، حضور کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، حضور کے انگلیاں مبارک کیسے تھے، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا ہی ایسا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ میرے آقا کے آنکھ کیا ہے، کان کیا ہے، میں کبھی اس پر میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں۔ خیر صحابی کہہ رہے ہیں حضور کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ آسمان کا چاند بھی اس چہرے کے سامنے پھیکا نظر آتا، بس جگمگ جگمگ سرکار کا چہرہ چمک رہا ہے کہ حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا علی جانتے ہو ابھی ابھی جبریل آ کر کچھ نغمہ سنائے گئے؟ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، دونوں مل کر ہم نے کہا واللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ جبریل آئے اور کیا کہہ کر گئے۔ تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، راستے میں مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات، خضر علیہ السلام کون ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے ان کا نام خضر کے نام سے ہی پکارا ہے، یاد کیا ہے۔ خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یا نبی یا ولی، اس میں اختلافات ہیں، دور کے بزرگ ہیں، اور خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے زمین پر زندہ رکھا ہے۔ یہ قرآن عزیز ہے، قیامت تک کے لیے، آپ کہیں موت نہیں آتی، اللہ جس کو چاہے پر زندگی بخشے۔ آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے جناب؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، تو خدا قیامت تک کے لیے خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، وہ زمین پر رہیں گے۔ ہاں بزرگان دین سے وہ اکثر ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں حضور آپ کے پاس آ رہا تھا، خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی اور میں اور میری ان کی بات چیت لمبی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا آپ دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ کے حسن و کمال کی باتیں کر رہے تھے۔ بولو یا سبحان اللہ، بس آپ کے چہرے کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے کہا حضور کا چہرہ کیسا ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، حضور کے زلفے کیسے ہیں جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، حضور کا زمانہ کیسا ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، حضور کا شہر کیسا ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ خیر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو ہے آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں بات کر رہے تھے، اچانک بات کرتے کرتے ایک فرشتے کو ہم نے دیکھا، جبریل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو ایک تخت ہے اپنے کھاندے پر، وہ تخت زمرود کا بنا ہوا، یاقوت کا بنا ہوا تخت تھا، اس تخت پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے اس تخت کو اپنے کھاندے پر رکھا، اس تخت پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہم نے اس فرشتے سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا اے جبریل اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس بندے کو لے جا کر سمندر کے بیچ میں رکھو، کیونکہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، کئی سو سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ زمین پر تو میں نے تیری خوب عبادت کی، اب میں چاہتا ہوں سمندر میں رہ کر تیری عبادت کروں، سمندر میں رہ کر تیری عبادت کرو۔ تو اب اللہ کا حکم ہوا مجھے کہ اس کو سمندر میں تخت کے ساتھ بٹھا کر رکھو، بولنا محبت سے سبحان اللہ، تخت کے ساتھ بٹھا کر رکھو، تخت کے ساتھ بٹھا کر رکھو۔ جبریل علیہ السلام کے واقعہ حضور کو سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس بندے کی تو بڑی خوش نصیبی ہے، جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، پہلے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، 100 سال 200 سال 400 500 سال تو ایک نارملی بات تھی، پہلے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، تو بنی اسرائیل کے بلی کی بات تھی۔ جبریل علیہ السلام آ کے واقعہ سناتے ہیں حضور اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے کہ وہ بھی سمندر میں اس کا تخت رکھا جائے گا اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس بندے جیسا کوئی بندہ زمین پر ہے، اس دنیا پر ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت میں ایسے بندے ہیں۔ بولا سیدھا بیٹھو، ٹھیک ہے مت بیٹھو، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی امت میں ایسے بندے ہیں۔ جبریل وہ کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر آباد کیا ہے آسمانوں پر، اور اس شہر میں
اللہ کے مقدس فرشتے آباد ہیں، اور وہ 1 سال تک روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ بندے خوش نصیب ہے جو آپ کے امتی ہو اور اللہ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ان کو عطا فرمایا ہے، اور ان کے لیے اس شہر میں 1 سال تک اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے روزے داروں کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور فرما ابھی بات ختم نہیں کی، فرما یا رسول اللہ جیسا رمضان شریف جا کر دوسرا رمضان آتا ہے، وہ جو فرشتے ہیں نا شہر کے، وہ فرشتوں کو اللہ پھر عرش پر بلا لیتا ہے، ان کی جگہ دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ آنے والے رمضان تک روزے داروں کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر جیسا رمضان آتا ہے پھر وہ فرشتے جاتے ہیں، اللہ دوسرے فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا جبریل کہتے یا رسول اللہ یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کی امت کے روزے داروں کا۔ بولے نا محبت سے، روزہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے سمندر میں رہنے والے مچھلیاں دعا کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے زمین دعا کرتی ہے، روزے داروں کے لیے آسمان دعا کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے پہاڑ جھاڑ تارے دعا کرتے ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم متقی بنے، روزے کا مقصد حاصل کریں۔ روزہ رکھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور متقی بننے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں گناہوں سے روزے کی حالت میں خاص طور پر رکنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ لہٰذا سارے گناہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ میری اہم باتوں کو توجہ سے سنیں۔ آپ بھی الحمدللہ روزے سے، میں بھی روزے سے ہوں، آپ تو خالی بیٹھے ہیں۔ روزے دار مسجد میں بیٹھنا، ایک تو مسجد میں روزے کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ نماز کے انتظار آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی بیٹھے ہیں، ذکر نہیں پڑھے، تسبیح نہیں، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کوئی ہوٹلوں میں وقت گزار رہا ہوگا، اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی چبوتروں پہ وقت گزار رہا ہوگا، عین خطبے کے وقت بھاگ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کا شکر آپ ادا کرے۔ اللہ نے آپ کو وقت سے پہلے اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ سستی کا حال نہ کریں، چہرے حشاد بشاد رکھے۔ آپ تو خالی بیٹھے، ہم تو بول رہے ہیں، بولنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خالی بیٹھنے میں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کو خالی بیٹھنے میں چہرے اداس لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں چہروں سے یہ بات بتائے کہ مولانا ہم آپ کی بات سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں اس لیے اکثر یہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، تانا دینا آپ کو مقصد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہم روڈیوں کے ساتھ بیٹھتے نہ چہرہ نہیں اترتا، سود خوروں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ چبوتروں میں بیٹھ جاتے ہیں، فونوں کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، نہ جمائی آتی ہے نہ بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں کیا کی بے چینی ہونا چاہیے، چھوڑنا چاہیے کہ ہم کہاں ہمارا دل لگنا چاہیے تھا اور کہاں ہمارا دل لگ رہا ہے۔ دل تو ہمارا مسجدوں میں لگنا چاہیے تھا، آج ہمارا دل چبوتروں پر، ہوٹلوں پر لگنے کے تیار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا دے۔ تانا دینا آپ کو مقصد نہیں ہے، آپ کو دین سمجھانا اور مسجدوں کی محبت اللہ کے لیے آپ کے دلوں میں ڈالنا، یہ میرا مقصد ہے بولنے کا۔ لہٰذا چہروں سے میری بات حشاد بشاد، یہ میں روزے کا اہم مقصد پر میں بات کر رہا ہوں، متقی۔ پھر وجہ کیا ہے؟ روزہ ہم سالوں سے رکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم متقی کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ روزہ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ روزے کا اہم مقصد آپ کو متقی بنانا ہے، آپ کو پرہیزگار بنانا ہے۔ تو اصل میں ہم اس کا متقی کا معنی ہی نہیں سمجھے، مطلب ہی نہیں سمجھے۔ اس کا پہلا مطلب ہے علم حاصل کرنا، جیسا حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے۔ ایمان کا معنی ہے یقین کے ساتھ، اور یقیناً روزے دار کو نا، روزے دار کو یقین بہت ہوتا اللہ، وہ یقین ہوتا۔ مجھے بتائے روزے دار اگر وضو خانے میں بازو بیٹھ کر کلی کے بہانے اگر پانی پی بھی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ حلق سے زبان کے بیچ آدھے انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اگر بندہ اکیلے میں جا کر بھی کھانا کھا سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ بندہ وضو کرتے کرتے بھی پانی کا گھٹ پی لے، کون دیکھتا ہے؟ اور لوگوں کے سامنے کہے میں روزے سے ہوں، لیکن بندے کو اتنا یقین ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین روزہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔
ہر روزے دار کے اندر یقین پیدا کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے میرا دوست نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے تو کیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ کا دیکھنے کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی روزہ نہیں توڑتا. لہذا سرکار اس لیے فرمایا ایمان کا معنی یقین، اور دوسرا احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. احتساب کہتے ہیں کہ اس کو ہے احتساب، اس کو کہتے ہیں جو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روک کے رکھے. کن چیزوں سے روک کے رکھے؟ کھانے سے روک کے رکھے، پینے سے روک کے رکھے، شادی شدہ ہو تو بیوی کے قریب جانے سے روک کے رکھے، اور گناہ سے روک کے رکھے، جھوٹ بولنے سے روک کے رکھے، غیبت کرنے سے روک کے رکھے، اور غصے آنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. تو جو اپنے آپ کو ہر گناہ سے روک کے رکھتا ہے بس اللہ فرماتا ہے اس کے سارے سال کے پچھلے گناہ میں معاف فرما دیتا ہوں. لیکن روکے رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. جیسا ہی رمضان مبارک مہینہ آ گیا، صاحب کو بیمار یعنی شوگر یا بی پی ایسا ہائی ہو جاتا ہے، پورا غصہ خاص اور اثر کے بعد تو بیوی پر نکل جاتا ہے، جب بھی بچوں پر نکل جاتا ہے. بھائی آپ احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ میں روزے سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھو، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھو کہ میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. پھر فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ ایمان احتساب کہتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہر وہ کام سے جس سے اللہ ناراض ہوتا، ہر وہ کام سے جس سے اللہ ناراض ہوتا. تو یہ اگر آپ روکے رکھیں گے تو آپ کے اندر متقی والا اثر آنا شروع ہو جائے گا. اور جب متقی والا اثر آنا شروع ہو جائے گا پھر روزے کا اثر آپ کے ذہنوں پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کی روح پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے مزاجوں پر اترنا شروع ہو جائے گا. روزہ جیسی عبادت کو ہم مذاق نہ بنائے، روزہ جیسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ جو بندہ رکھتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ روزہ جو میرے لیے ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. یعنی اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں. تو اس حدیث کے دو معنی علماء نے بیان فرمائے. جس میں اللہ کہہ رہا ہے روزہ، بھائی نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر مالدار ہے تو صدقہ خیرات بھی تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن نماز، حج، صدقے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، روزے کے لیے اللہ نے یہ ضرور کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میں خود اس کی جزا دوں گا. تو اس کے دو معنی علماء نے بڑے بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ روزے کے لیے ہی کیوں کہا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ ارے بھائی ہر عبادت اللہ کے لیے ہے. تو کہا دیکھو جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو قربانی ہو، یہ ساری عبادتیں، یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں لوگوں نے دوسروں کے لیے بھی کیا. بتوں کے لیے بھی قربانی کی گئی، کافروں اور مشرکوں نے بتوں کو راضی کرنے کے لیے بھی قربانی کرے، بتوں کو راضی کرنے کے لیے بھی اس کا چکر لگائے، بتوں کو راضی کرنے کے لیے بھی خوب صدقہ دیا، خیرات دیا. تو صدقہ ہو، خیرات ہو، قربانی ہو یا اس کے سامنے سجدہ کرنا ہو، تو یہ ایسے کام ہے جو لوگوں نے یعنی مشرکوں نے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے سجدہ بھی کیا، اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے سامنے قربانی بھی دی، اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے صدقہ بھی دیا، خیرات بھی دیا. یہ ساری نماز اور حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں اوروں کے لیے بھی ہوئی ہے. یہ اور بات ہے مسلمان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ کام اوروں کے لیے بھی ہوا ہے، بتوں کے لیے. لیکن ایک کام ایسا تھا جو کسی کافر اور مشرک نے وہ نہیں کیا، وہ ہے روزہ. کسی مشرک نے یہ نہیں کہا چلو میں تمہیں خوش کر، کسی مورتی کے سامنے ٹھہر کر کسی کافر نے یہ نہیں کہا چلو تمہیں خوش کرنے کے لیے میں 24 گھنٹے یعنی 12 گھنٹے بھوکا رہ جاتا ہوں. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو لہذا روزہ صرف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اگر رکھا گیا ہے تو اللہ کے لیے رکھا گیا ہے، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ اللہ پاک کا فضل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو روزہ جیسی عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ مخلص اور تنہا نظر آتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے. ایک تو یہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اور دوسری وجہ یہ ہے روزہ کے کہ دیکھیں نماز ساری عبادتوں سے، دیکھیں ہم سارے لوگ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہے نا، سونے کر سارے ہم مسلمان عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ. لیکن میں روزے میں ایک بات بتاتا ہوں،
روزے میں ایک ایسی صفت ہے، روزے کے اندر ایک ایسی خوبی ہے، وہ خوبی اللہ میں بھی ہے، وہ خوبی اللہ کے اندر بھی ہے، اور بندہ اس خوبی کے ذریعے، روزے کے ذریعے اللہ کی اس خوبی کو پا لیتا ہے۔ بھائی کچھ صفتیں ایسی ہے بندہ چاہے تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ صفتیں اللہ کی ہے، لیکن بندہ اپنے اندر بھی آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں اس کی مثال نہیں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ ہمارے دیکھنے کی صفت ہے، سننے کی صفت ہے نا، لیکن قرآن میں اللہ بتایا واللہ سمیع بصیر، دیکھنے والا سننے والا تو اللہ ہے۔ تو جب دیکھنے والا سننے والا اللہ ہے، یہ اور بات ہے اللہ آنکھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے، جسمانی سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، لیکن دیکھنے والی صفت اللہ میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفت عطا فرمائی ہے۔ تو کچھ اللہ کی صفتیں ایسی ہے جو بندہ محنت کر کر اس صفت کو اپنے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ بتا دیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے اللہ کی، تو ایک بندہ بھی رحم دے بن سکتا ہے۔ میرا رب رحیم ہے، میں بھی رحم کرتا ہوں لوگوں پر، میں جانا، اس لیے ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ تو رحیم صفت تو اللہ کی تھی، آپ اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بن جائے تو یہ صفت آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ ہم بھی یہ صفت پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر کر، آج جو برسوں ہمارے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر رہے، رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے، کوئی بیٹا اتنے بے غلط ہو گئے کہ چھوٹی سی بات پر ماں باپ سے ناراض ہو کر برسوں ہو گیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ رشتہ دار سے کوئی ایسے معاملات ہو گیا جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، غیر شرعی بات ہو، لہٰذا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کر میں کہتا ہوں اپنے اندر اللہ والی صفت پیدا کرو، اللہ والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، تو جو اپنے اندر یہ صفت خوبی پیدا کرتا ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفت آپ پیدا کر لے تو آپ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس وجہ سے اس لیے آپ دیکھیں حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مرشد خواجہ بندہ نواز کے، خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے، آپ فرماتے ہیں سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی اللہ تعالیٰ ولی کو اس وقت تک اپنا محبوب نہیں بناتا جب تک ولی اللہ کی تمام صفتوں کا مظہر نہ بن جائے، اللہ کی تمام صفتوں کا جو صفتیں اللہ میں ہے بندہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لہذا روزہ ایک ایسی بات ہے کیونکہ جو حدیث میں آیا نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو روزے میں ایک ایسی صفت ہے جو اللہ میں ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بولے نا محمد سے سوال، اللہ میں جو صفت ہے وہ کھاتا نہیں وہ پیتا نہیں سے اللہ، تو روزے دار روزے کی حالت میں کھاتا اور پیتا نہیں ہے نا، تو یہ صفت کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرمانے والا ہوں، تو صرف روزے کے لیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور ایک بندے کو لایا جائے گا، نیکیوں کا ڈھیر اس کے پاس، اربوں کربوں نیکیاں اس کے پاس ہوں گے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوگا، یا اللہ میرے پاس تو نیکیاں اتنے ہیں میں جنت میں ضرور جاؤں گا، اتنے نیکیاں، کئی حج کرا ہوا ہوگا، نمازیں پڑھا ہوا ہوگا، کئی عبادت کرا ہوا ہوگا، اس کے نیکیاں جمع ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، لیکن اس نے لوگوں کا حق دبایا نا، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اکثر ہوتا ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں بھائی کا حق دبا کر بیٹھ گیا، روزہ تو رکھ رہا ہے رشتہ داروں کا حق دبا کر بیٹھ گیا، پڑوسیوں کا حق دبا کر بیٹھ گیا، کسی کی زمین ہڑپ کر بیٹھ گیا، کسی کا پیسہ کھا کر بیٹھ گیا، پھر یہ جناب روزہ بھی رکھتے نماز بھی پڑھتے۔ تو خیر قیامت کے دن جب بندہ آئے گا نیکیاں لے کر تو اس کے سارے نیکیاں حقداروں کو بانٹ دی جائیں گے، اللہ کہے گا تو سارے نیکیاں لے کر آیا ہے لیکن تو نے فلاں کا حق دبایا تھا، اب یہاں پر تو تیری نیکیاں اس کو دینے پڑے گی، سارے نیکیاں ختم ہو جائے گے۔ اب لوگ آتے رہیں گے اللہ یہ ہمارا بھی حق دینا تھا، لوگ آتے رہیں گے اللہ دنیا میں ہمارا بھی حق دینا تھا،
وہ اللہ عدل کرے گا اور سارے نیکیاں بانٹ دے گا. اب جب حج کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے, نماز کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے, زکوٰۃ کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے, ماں باپ کی خدمت کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے, ہر نیکی ختم ہو جائے گی, پھر بھی لوگ آتے رہیں گے, کہیں گے یا اللہ یہ نیکی یہ میرا بھی حق دینا تھا, مجھے اس سے حق دلوا. اب وہ بندے کے پاس نیکیاں تو ہوں گے نہیں, اب صرف ایک نیکی ہوگی, وہ روزے والی. روزے والی نیکی اس کے پاس رہیں گی. نماز کی نیکی ختم ہو گئی, زکوٰۃ کی نیکی ختم ہو گئی, حج کی نیکی ختم ہو گئی, اچھے کاموں کی نیکی ختم ہو گئی. اب ایک نیکی ہوگی وہ روزے والی, اور اللہ فرمائے گا سارے نیکیاں تو ختم ہو گئے ہیں. لوگ کہیں گے یا اللہ اس کے پاس ابھی روزے والی نیکی ہے, اب اس میں سے حساب دے. اللہ فرمائے گا نا روزہ تو میرے لیے رکھتا تھا. یہ نیکی ایسی ہے روزے کی, اللہ فرمائے گا قیامت کے میدان میں بندے یہ روزے والی نیکی میں کسی کو نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا تھا نا, مجھے راضی کرنے کے لیے رکھتا تھا. اب یہ نیکی نہیں دوں گا. ہاں البتہ میں تجھے بھی جنت میں بھیجوں گا اور اس کو بھی جنت میں بھیج دوں گا. روزہ ایک ایسی نیکی ہے جو قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی, وہ اس کے ذریعے مجھ سے بخشے جائیں گے. لیکن شرط ہے مسلمانوں, جس طرح روزہ رکھنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے روزہ رکھو. آخری 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں, باتیں ختم کر رہا ہوں. لہٰذا روزے کے جسمانی فائدے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا. ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہاں, روزہ رکھنے سے جسمانی فائدے کیا ہے؟ ریسرچ, ڈاکٹرز کی ریسرچ کی ہے. روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول میں ہوتا ہے, بولتے رہیے سبحان اللہ. دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ کر آپ کے سامنے رکھا ہے. روحانی جسمانی فائدہ, ہم تو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں روزہ رکھنے کا مقصد آپ کو نیک بنانا, متقی بنانا, پرہیزگار بنانا. اور دوسرا کہ جہاں روحانی فائدہ ہے روزے کا, وہاں جسمانی فائدہ ہے. تو اب یہ جسمانی فائدے کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول میں ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے, روزہ رکھنے سے ذہنی ڈپریشن, نفسانی ڈپریشن ختم ہوتا ہے. آج مجھے بتائیے ڈپریشن کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کتنے نوجوان بچیاں ہیں, بچے ہیں, ٹینشن, ڈپریشن. اور ڈپریشن کا یعنی مصیبت کا ہو, کسی چیز کا ڈپریشن لے کر, ٹینشن لے کر ان کو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے, اپنے آپ کو مار دینا. یا تو کوئی چھلانگ لگا کر جو ہے نا تالاب میں کود کر جان دے رہا ہے, کوئی فیان سے لٹک کر جان دے رہا ہے. ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے ڈپریشن صرف غریب لوگوں کو آتا ہے. نہیں, سن رہے ہیں میری بات. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈپریشن, ٹینشن خالی غریبوں کو آتا ہے. نہیں, ہم نے کروڑ پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے تو ٹینشن میں جا کر خودکشی کر لے. ایسے کئی واقعات ہیں. کئی آپ نے اشتہار پڑھا ہوگا, آج تو دور میڈیا کا دور ہے, ٹی ویوں میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے فلم اسٹار بس ڈپریشن میں چلے گئے, پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, ڈپریشن ایسا ہوا اپنے آپ کو جان دے دی, خودکشی کر لے. جبکہ اسلام میں خود کو اپنے آپ کو ختم کرنا حرام ہے. یاد رکھے, اسلام میں اپنے آپ کو ختم کرنا حرام ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی آلے سے اپنے آپ کو ختم کر لے, مار لے, تو قیامت تک فرشتے اسی آلے سے اس کو بار بار مارتے رہیں گے قبر کے اندر, اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیتے جائیں گے. لہذا ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جہاں آج سائنس اتنی ترقی کر لی ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر, جو رہتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر, جو دماغی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں ڈپریشن والوں کو سدھارنے کی, لیکن ناکام ہوتے ہیں. پیسے دینے کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں. تو آج ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, ٹینشن میں جانے دے رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. لہذا میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہمارے لیے ہمارے کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز اچھی نہیں ہے, اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. روزہ رکھ کر اتنے بڑی بیماری کا علاج اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. ڈپریشن کا علاج روزہ ہے. بولیے سبحان اللہ, اور وہاں پر سبحان اللہ. اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی کو ٹینشن زیادہ ہے روزہ رکھنا شروع کر دے, کسی کو کوئی بیمار بار بار پڑا ہے روزہ رکھنا شروع کر دے, کسی کا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے روزہ رکھنا شروع کر دے, اگر کسی کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا روزہ رکھنا شروع کر دے, کیونکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا روزہ رکھو صحت پا جاؤ. لہذا ڈپریشن کا علاج روزے کے اندر ہے. اور آگے دیکھیں, نیز میدے کا علاج روزے میں ہے. بولو نا سبحان اللہ. میدے میں, میدا کیا ہے؟ میدا ہمارے سارے باڈی کا مشین ہے جو ہمارے اندر پیٹ میں اللہ پاک نے یہ میدا ایسا بنایا ہے
کہ ہماری ساری باڈی کا مشین میدا، یہیں سے جو ہے نا خون بھی جو ہے نا یہ سمجھیے فلٹر ہوتا ہے، جو ہے نا کھانا بھی فلٹر ہوتا ہے، اور میدے سے، میدا ایک ایسا مشین ہے، خون، کھانا، ہر چیز میدے میں آ کر فلٹر ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے نا اگر فلٹر بھی خراب ہو جائے تو پھر پانی میں ہی بدبو آتی ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ فلٹر خراب ہو جائے تو پانی بھی بدبو آنے دیتے ہیں، چیزیں بھی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کا فلٹر کا نام میدا ہے، اور یہ میدا کیا ہے؟ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بندہ مہینہ بھر روزہ رکھ لے تو اس فلٹر کے اندر جو زنگ آ گیا تھا، میدے کے اندر جو چکناہٹ آ گئی ہے، اور میدے کے اندر جو الا فلا کھانے سے جس کے خون گاڑھا ہو گیا ہے، جس کے اندر تمام بیماریاں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن روزہ ایک مہینہ رکھو تو سارا میدا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ بولے نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں تو ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو روزوں پر ریسرچ کر کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ روزہ میدے کو صاف کرتا ہے، روزہ آپ کے جگر کو بھی صاف کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو جگر ہے اس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے جگر بھی صاف ہوتا ہے، اور پٹوں کے امراض میں بھی روزے میں پٹے جو ہے نا ہمارے پٹے ہوتے ہیں، ہڈیاں ہے نا، اس کی بیماریاں بھی روزہ رکھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو جسمانی فائدے بتا رہا ہوں، روزہ رکھنے سے پٹوں کے امراض ختم ہو جاتے ہیں، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں ساری باتیں ڈاکٹر کی ریسرچ کی بھی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، ڈاکٹروں کی ریسرچ کی بھی باتیں بتا رہا ہوں، اور قرآن تو ہے ہی، حدیث تو ہے ہی آپ کے سامنے جو ہم رکھ رہے ہیں، تو لہٰذا جسمانی فائدے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہٰذا روزے سے خون کی دورانگی میں کمی ہونے سے دل کو سکون ملتا ہے، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، یار موٹاپا کیسے رہا، وہ جاگنگ کرتے ہیں، میں نے کہا روزہ رکھنے سے، ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ رکھنے میں موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور چربی ختم ہو جاتی ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے سے جو ہے، روزہ رکھنے سے بے اولاد، ہاں یہ بھی سنیں آپ، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے سے بے اولاد خاتون کے ہاں اولاد ہونے کا قوی امکان ہو جاتا ہے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا، یہ تو قرآن حدیث میں ہے کتنے فائدے روزہ رکھنے ہے، آپ تو سنتے رہتے کہ ایک رمضان میں روزے کی حالت میں نفل کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، 70 فرض کا ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے اسلامی فائدے، لیکن جو اولاد جس کو نہیں ہوتے، ڈاکٹر ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ بے اولاد کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے، یعنی حمل ٹھہرنے کے چانسز بن جاتے ہیں جو عورتوں کو روزہ رکھنے سے۔ اچھا اور ایک بات سنیے آپ، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہماری عمر لمبی ہو، چاہتا ہے نا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ رکھنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اب جو لوگ ڈر کے روزہ میں نہیں روزہ رکھیں گے تو بھوک سے کہیں مر نہ جائیں گے، ارے بھائی کم سے کم قرآن حدیث کی نہیں، ڈاکٹر کی تو بات مانو۔ اب تو ڈاکٹر کو نام بتا کے دیتے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، میں نے کہا وہی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، اور فرماتے روزے سے جلد مضبوط ہوتا ہے، جڑیاں کم پڑتی ہے، یعنی جلد جو ہے نا یہ چمڑے جو ہے نا چہرے زیادہ عمر ہوتی لٹکنے شروع ہو جاتے دیکھیں آپ، لیکن روزہ رکھنے سے یہ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ بولیے یار محبت سے سبحان اللہ۔ یہ روزے کے جسمانی فائدے جو ڈاکٹروں نے بیان فرمایا ہے، علماء نے تحقیق کر کر سامنے رکھے ہیں، یہ ساری باتیں ڈاکٹروں نے جو بیان فرمایا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے لیے عبادتیں رکھی ہے فائدہ ہمارے لیے ہی ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ فائدہ ہمارے لیے ہی ہے، لہٰذا روزہ رکھو صحت پاؤ، روزہ رکھو شفا پاؤ۔ اب روزے کے متعلق آخری بات کہہ کر ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ روزے میں 2 غلطیاں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے لیکن ہر جمعہ یہاں نیا آدمی آتا ہے میں اس کے لیے کہتا ہوں، پہلی غلطی ہم جو اکثر روزے کی حالت میں کر دیتے ہیں وہ ہے اذان تک کھانا کھانا۔ جتنے لوگوں نے اب تک جتنے سال وہ رمضان شریف پائے ہیں اور رمضان میں یہ غلطی کی ہو کہ اذان تک کھانا کھاتے رہے فجر کی، اور وہ کون بولے ان کو معلوم ہے؟
جب بھی پوچھو ان سے آپ کو کون بولے جناب اذان تک کھانا کھا سکتے ہو؟ امی بولے، ابا بولے، دادا بولے، دادی بولے، نانا بولے، بڑے بولے ہے نا، بڑے بولے نہیں بھائی دیکھو اتنی تو عقل آپ کو بھی ہے نا، جس فیلڈ میں آپ ہو، جس فیلڈ، جیسے کہ آپ کو گاڑی آپ کی خراب ہو گئی تو آپ کہاں جائیں گے؟ میکینک کے پاس جاتے ہیں، ہندو ہاتھ نہیں پکڑا بیٹھے نہیں پوچھنا مسجد کے اندر، مسجد میں ہاتھ منہ چہرے والے رہ کر اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ بالکل جائز نہیں ہے مسجد کے اندر ہاتھ اور منہ پوچھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد ہے اللہ کا گھر، ہمارا گھر نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے کبھی جا کر کبھی کمشنر یا اے سی پی کے سامنے منہ ہاتھ پوچھ کر دیکھو ہکال دیتا آپ کو، میرے سامنے بیٹھے کیا کر رہا ہے اللہ گھر میں یار، ہم تو ممبروں پہ ٹھہرنے والے، مسلمانوں پہ ٹھہرنے والے، کم سے کم ایسے لوگ ایسی غلطی نہیں کرنا. یہ ایسے بنیادی مسئلے ہیں جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، بنیادی مسئلے ہے. مسجد کیا تھا؟ اگر ایک بنیادی مسئلے بھی ہم معلوم نہ کریں، کئی کو مسلمان پتا ہے. ایک بچے کو اگر آپ نے اسکول میں ڈالا اور 10 کلاس میں ہے اور اس کو ABCD نہیں آئے تو آپ کیا بولے گا؟ یہ کیا پڑھا رہا بھائی؟ ABCD تو ایک نرسری کلاس کے بچے کو آ جاتا ہے، تو 10 کلاس میں تو ABCD نہیں آیا تو پڑھ رہا تھا کیا کر رہا تھا؟ تو ہم مسلمان ہو کر اگر ہمیں مسجد کے آداب نہیں آئے اور خاص طور چہروں پہ داڑیاں رکھ کر اگر ہم ایسے حرکتیں کریں گے نا تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے پھر ہم کس طریقے کے مسلمان ہیں. تو بنیادی باتیں تھے وہ تو ہمیں کم سے کم سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو مسجد میں ادب کے خلاف ہے، باہر شریعت بھی یہ مسئلہ ہے، قانون شریعت کتاب میں بھی یہ مسئلہ ہے، فتویٰ عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور خدمت اہل شریعہ جو جامع نظامی سے لکھی گئی ہے اس کتاب میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں وضو کا پانی گرانا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. یہ بنیادی باتیں آپ کو سمجھنا چاہیے. کم سے کم یہ رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آئے، ہمارے ذہن صاف ہوتے ہیں. کسی کو ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، آپ کو بولنے سے نہ میرا خون میں اضافہ ہوگا نہ میرے گوشت میں اضافہ ہوگا. یہ ممبر دیے ہی اس لیے گئے ہیں کہ آپ بیٹھ کر لوگوں کو حق بات بتائیں. اگر یہاں نہیں بولیں گے تو پھر بولیں گے کیا؟ مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ بولیں گے کیا؟ علماء کو ممبر دیے گئے ہیں کہ ہم بیٹھ کر دین سمجھائیں، یہاں عقیدے کی باتیں ہوں، اعمال کی باتیں ہوں. اگر یہاں بیٹھ کر ہم اگر نہیں بتائیں گے تو بتائیں گے کیا؟ تو خیر اللہ ہمیں کہنے سن سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا اذان تک جتنے لوگوں نے ابھی تک کھایا ہے یا آج کے اللہ نہ کرے آج جو رات کی سحری گئی ہے اذان تک آپ نے کھایا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، نہیں ہوا. آپ کو یہ جو روزہ ہے یہ قضا کرنا پڑے گا اگر اللہ نہ کرے اگر آپ نے اذان تک کھایا ہے تو، کیونکہ اذان کا تعلق سحری ختم کرنے سے نہیں نماز کے لیے ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. بس جس فیلڈ میں ان سے پوچھو جا کر میکینک، اگر مجھے بتائیے اگر آپ خود میکینک ہو اور کسی گاڑی خراب دوسرے میکینک کے پاس گئے تو آپ کو پتا چلتا کہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں. بھائی جس فیلڈ کے لوگ ہیں اس فیلڈ سے جا کر بات پوچھو تو بات بولے گی. آپ کے ابا، نانا، دادا، دادی بڑے 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 اگر عالم تھے، اس فیلڈ کے تھے، قرآن حدیث کے جانتے تو آپ پوچھا کرے، لیکن نہیں تو دین کا مسئلہ ہو تو عالم دین سے پوچھنا پڑتا ہے. مفتیان علماء کرام ابھی زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. زمین پر علماء کو اللہ سلامت رکھے جن کی وجہ سے بلائیں رکی ہوئی ہے. لہٰذا دین سیکھو. اگر آپ کہیں گے نہیں حضرت اذان تک کھایا تھا اللہ معاف کر دے، چھوڑو، نہیں آپ یہ شیطانی وسوسے میں نہ رہے، نفسانی وسوسے میں نہ رہے کہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ نہیں، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کے بارے میں سیکھنا بھی فرض تھا. آپ کو سیکھا کیوں نہیں آپ نے؟ یہ روزہ کیسا رکھا جاتا ہے، کب ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سیکھا کیوں نہیں؟ اب یہ نہیں ہوتا جج صاحب کے سامنے جا کر بول لیا جج صاحب میں نے قتل کر دیا، چلو آپ معاف کر دے. غلطی کی تو سزا بھی ملے گی. لہذا اگر آپ نے چالان کٹایا تو آپ نے جو کام کیا تو سزا تو ملے گی نا بھائی. تو یہ غلط شیطانی وسوسے سے کہا کہ اللہ معاف کر دے گا. روزہ نہیں ہوگا اذان تک. جو خاص طور اہل حدیث بدبخت لوگ جو ہے نا ہمارے اہل سنت و جماعت کے نوجوان بچوں کو ان وہابیوں سے بچائیں گے. جہاں ڈھونگی پیروں باباؤں سے ہمارے اللہ حفاظت فرمائے، وہاں پر وہابیوں بدعقیدوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج جو ہمارے گلی میں 50 گز 40 گز میں گھر خرید رہے، ایک مسجد بنا دے رہے، مسجد ہی نہیں اس کو عمارت کہا جاتا ہے، بنا دے رہے اور بنا کر جو ہے وقت سے پہلے اذان دے دیتے، وقت سے پہلے سحری بجا دیتے. اگر آپ کے محلے میں کہیں پر بھی، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہو رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اگر اللہ نہ کرے آپ کے محلے میں کوئی وہابی بغیر فاتحہ مولوی کی مسجد ہے، وہ وقت سے پہلے سحر بجا دیتے ہیں، وقت سے پہلے سحری کا وقت کا اعلان کر دیتے ہیں، ان کو فالو نہ کرے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جامعہ نظامیہ کے ذریعے سے جو کارڈ چھپتے ہیں اس کو فالو کرے، وہ ٹائمنگ پر فالو کرے، اذان کو فالو نہ کرے۔ تو سحری کے لیے اذان تک جس نے کہا، سحری کا ٹائم ابھی جیسا کہ دیکھیں آپ 4:56 یا 55 کو سحری کا ٹائم ختم ہو جا رہا۔ اگر کوئی بندہ 5:15 تک کھاتے رہے، بولے ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، تو خدا کے خاطر اس کو روزہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن 4:55 کو تو ٹائم ختم ہو رہا تو 5:15 تک کیوں کھا رہا؟ انہوں نے ہم سنے تھے ابا دادا سے اذان تک ٹائم رہتا کھاتے رہو۔ میں نے کہا اتنی عمر ہو گئی تو ابا دادا کے تک رہو ہے، وہ بھی یہ مطلب کے لیے، وہ بھی ابا سے سنے دادا سنے۔ جہیز کی بات آؤ، محبت دیکھو، نہ ابا یاد آتے نہ دادا یاد آتے، پورا ہونا نوشا کو۔ تو خیر اللہ رحم کرے، تو سحری کا وقت کی پابندی کرے، اذان کی نہیں۔ بولے سب مل کر انشاءاللہ ہم وقت کی پابندی کے تحت کھانا کھائیں گے، اپنے سحری کو ختم کریں گے۔ اذان کا تعلق سحری سے نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز سے ہے۔ اذان دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو لہٰذا اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ٹائم کو فالو کرے، اذان کو فالو نہ کرے۔ خاص طور اہل حدیث جماعت جو ہے مغرب اب دیکھیں 6:34 کو افطار کا ٹائم ہے، اور وہ 6:30 کو 4 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں چلو محلے کی اذان ہوئی، اذان ہے، اذان ہے، کچھ بھی ہے۔ میں انشاءاللہ رمضان شریف بتاؤں گا کہ اللہ سورہ بقرہ میں خود کہتا ہے، محبوب کچھ لوگ ایسے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ ایمان والے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو یہ کہے آپ مولانا وہابی ہے تو کیا ہوا، کلمہ تو پڑھ لے، نماز تو پڑھ لے، زکوٰۃ بھی دیتے، نماز بھی پڑھتے، اور آپ بولے ان کو فالو مت کرو۔ میں نے بولو با اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس دور میں ایسے جو نماز میں اللہ کہتا میں گواہی ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو وہابی ہے، بدعقیدہ ہے، دشمنان رسول ہے، ان کو کیوں فالو کرے؟ الحمدللہ میں سنت و جماعت سے تعلق۔ اور کچھ میڈیا والے کہتے ہیں یہ فرقے نہ بتاؤ، میں نے کہا یہ فرقے کی بات نہیں، میں فرقے کی بات ہم کرتے بھی نہیں بابا، ہم اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور الحمدللہ ہم عاشقان رسولوں کی جماعت ہے، اور ہماری جماعت آج سے 100 سال 500 سال پرانی نہیں، 1400 سال پرانی جماعت ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پر کبھی بھی گفتگو ہوں گی۔ ایک تو اذان تک کھانا نہ کھائے، اور دوسرا نیت ہر روز رمضان کے مبارک کے روزے کی نیت یاد سے کر لے۔ آپ کہیں گے مولانا نیت، ہاں نیت دل کے مضبوط ارادے کا نام ہے۔ مغرب کے بعد بھی آپ نیت کر لے سکتے ہیں میں آنے والے دن کا روزہ رکھوں گا، آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ کو کارڈ میں دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں فجر کے بعد، کیونکہ نیت تو تھی روزہ رکھنے کی، سحری میں شام نہیں ہوئی نیت، تو لہٰذا صبح اٹھ جاتے تو ان کو نیت کی ضرورت، کیونکہ آلریڈی وہ نیت کر چکے تھے۔ لیکن اللہ نہ کرے صبح نیند بیدار ہوئی اور آپ نیت کر لیں کہ چلو بھائی بن سحری کا روزہ رہ جاتا ہوں، اب سے روزہ رکھوں گا، صبح اٹھ کر 8 بجے نیند ہوشیار ہوئی، اب سے روزہ رکھوں گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت یہ کرنی ہوگی میں صبح صادق سے روزہ ہوں، لفظ دل میں یہ بولنا ہوگا میں صبح صادق سے روزہ ہوں تو روزہ ہوگا۔ لہذا بن سحری والے بھی نیتوں میں گڑبڑی کر دیتے ہیں، لہذا یہ تمام چیزیں خیر کریں۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، آنے والے رمضان مبارک میں یہ سارے اور بھی غلطی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ افطار کو لے کر کیا غلطی ہوتی ہے، افطار پارٹیوں کو لے کر کیا غلطی ہوتی ہے، ہوتا ہے روزے کا اہم مقصد ذہن میں رکھے، آپ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس سے اللہ کو معاذ اللہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اصل آپ کو متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، نیک بنو، ذہنوں کو پاک ستھرا روزہ کرتا ہے، اس کا اثر اپنے دلوں میں لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک و ستھرا بنائے۔ یا اللہ جتنے نوجوان بوڑھے بچیاں بیٹھے ملائیں کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، روزے سیکھ کے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔